یاد رکھو، اللہ تمہارے دل پہ گزرنے والی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ تم سے دور ہے۔ وہ کیسے دور ہو سکتا ہے جب اس نے فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کا نفس اس کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم شرک سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہیں۔ وہ جانتا ہے تم کس تکلیف میں ہو، تمہارے صبر کا سفر جانتا ہے وہ۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور مختلف ذریعوں سے دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو حیران رہ جاؤ گے، جیسے کوئی ایک موٹیویشنل کوٹس یا ایک کوئی لائن یا قرآن کی کوئی آیت یا پھر کوئی شخص یا پھر کوئی موٹیویشنل ویڈیو یا کسی کی ایک بے معنی سی بات بھی کبھی کبھی دل میں اتر جاتی ہے اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے، پھر سے ایک نئی امید لگ اٹھتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی اللہ کا جواب اور مدد ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ ابھی تم جس بھی حال میں ہو، بس اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر سے اس ذات کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر ادا کرو ہر حال میں، اس نے کہا ہے کہ وہ دے گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس ذات پہ؟ اور اگر تم شکوے کرتے رہ جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے پریشان کروائے گا، پھر سنبھل نہیں پاؤ گے۔ اس ذات کو مایوسی اور ناشکری سے بالکل بھی پسندیدگی نہیں ہے۔ اس کی بھی پسند ناپسند کا خیال تمہیں رکھنا ہوگا۔ جب تم اس ذات کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری چاہتوں کو تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ اور پھر تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا کہ سورہ یوسف تمہیں کیا سکھاتی ہے؟ زندگی میں اگر آپ کے قریبی اور عزیزی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تو اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ اندھیری نگری سے نور کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اور پھر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں سن نہیں رہا ہے، تمہاری تکلیفوں کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ کس نے اگر برا کیا ہے تو اللہ اسے جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ایک بات ذہن نشین کر لو، اس ذات کو پل پل کی خبر ہے، وہ الخبیر ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ جواب تب ہی دیتا ہے جب تم اپنی تکلیف، ٹوٹا دل اور تمام فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو، اس کے لیے صبر کا گھونٹ پی لیتے ہو۔ اس وقت تو اس کی مصلحتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم منہ سے کہہ دیتے ہو کہ سب اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن دل سے نہیں کہتے ہو۔ کہیں نہ کہیں تم یہی چاہ رہے ہوتے ہو کہ وہی ہو جائے جو تم چاہتے ہو، اسی لیے تم بے چین رہتے ہو اور سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، پھر بھی سکون کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ کبھی سوچا یہ؟ کیونکہ تم اس ذات کی مصلحتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ سے ہی شکوے کرتے رہتے ہو ان لمحوں کے لیے جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو کہ
اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ کو خود کو معاف نہ کر کے۔ وہ ذات تو المتین ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ وہ الوکیل ہے کام بنانے والا، پھر وہ تمہاری کہانی کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ بھول جاؤ جو ہو گیا، بھول جاؤ جس نے کیا 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 کہا، وہ رب سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔